الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ بغیر تمہید درود و سلام تو بعد اور اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دی درود و سلام تو بعد دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منشی اللہ یار مرحوم انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ سونا انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین نے خصوصاً کاوش کی تھی زاہد محمود سیفی صاحب اور میرے بھائی میرے دوست بھی عرفان الحق عرفان قادری صاحب اور دیگر ثنا خان حضرات محمد علی سجن ارسلان صاحب اور فواد چشتی صاحب اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوست بھی بھائی بھی حضرت علامہ مولانا قاری اظہر علی عباس نعیمی صاحب۔ سامعین محترم میرے خطاب تو قبل نہ آکھ دیتا کہ جی علامہ صاحب دسو کہ اسی عبادت کر دے پائے، چلو میرا دل بنیا کہ میں اس سے گفتگو کر دینا۔ میں کیونکہ سیفی صاحب ہوں تو میں بھی نقش بندی مجددی سیفی ہاں، میں حضرت مجدد الفسانی دے کول تو گل شروع کراں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ آل نبی نال پیار دی ایک جزائے بے، فرمایا آل نبی سے پیار کی ایک جزا یہ ہے بندہ جڈا بھی گناہگار ہوئے بدکار ہوئے خطاکار ہوئے مجرم ہوئے سیاکار ہوئے مردے ویلیو دی زبان تے کلمہ ضرور جاری ہوئے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت ثنا، آپ فرماتے ہیں آل نبی دے نال محبت ایک لمحہ۔ میں حضور دی آل دا ذکر کیتا تو ساں کیا سبحان اللہ، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، خوشی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک لمحہ آل نبی دے پیار دا سال دی عبادت نال افضل ہے، بلکہ اگر آل نبی نال پیار نہیں کوئی عبادت قبول نہیں۔ آل نبی نال دل دی اندر ذرہ بر کروڑواں حصہ، ایک کیڑی دا بھی کروڑواں حصہ ذرہ بر بھی اگر دل دے اندر بغض آ گیا جتنی مرضی نماز روزے زکوٰۃ حج عبادتاں کری جا کوئی عبادت قبول نہیں۔ یار تو سمجھ نہیں لگی میں کیڑا جملہ کیا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا۔ میں کیا کہ ذرہ بر بھی اگر نبی کے گرانے کے ساتھ بغض ہے کوئی عبادت قبول، ٹائم بالکل تھوڑا میں تاں کھڑا ہو گیا، بولو کوئی عبادت قبول، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ اے خدا کے بندے سنو غور سے، خدا کی قسم رب کی قسم اے اللہ کی قسم، خدا کے بندے سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ اگر آل نبی سے پیار نہیں کوئی عبادت قبول، اچھی دے کے بولو کوئی عبادت قبول۔ اور میں کہ نہیں پڑھیا، میں 15-20 سال مدرسے اندر پڑھیا، جنہیں آنکھوں گے میں حوالے دماں گا، عربی دے اندر آنکھوں گے عربی اندر بھی حدیثاں پڑھاں گا۔ اگر حضور کی آل سے محبت نہیں عبادت قبول، نماز قبول، روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، حج قبول، صدقہ قبول، خیرات قبول، تو پھر کہنے دو خدا کی قسم بخشش کے لیے آل نبی کا پیار ہی کافی۔ جڑی خیر کشکول چلی پھر دا در 5 تن پاک دی بی کے نہیں یار، ایک ایڑا نعرہ ہے دری ہویا یار، ہاتھ کھڑے کر کے اور جڑی خیر کشکول چلئی پھر دا در 5 تن پاک دی پی کے پھر شکوے کردہ ہے درد ہونے گردہ کھا کے پی کے کتا نسلی پالیا ہوئے جے کھا کے مکریا نالو ٹھیک ہے
منکر علی دا جنت نہیں جا سکتا، اے بھی لے تو لیک ہے۔ آلے نبی نال بغض رکھے تھے آکے جی میں جنت سے جانا ہے۔ جو بھی آلے نبی کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو بھی آلے نبی کا دشمن شدید ہوتا ہے، کسی بھی روپ میں ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، ملا ہو، مفتی ہو، قاری ہو، مفکر ہو، محدث ہو، امام ہو، خطیب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، داڑھی ہو، امامہ ہو، کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی دور میں ہو، پکا یزید ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں حب آل نبی نہیں ہوتی، مر کے سیدھا جہنم رسید ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جو بھی آل نبی کا دشمن شدید ہوتا ہے۔ اچھا چلو یہ نہ کہو مولوی صاحب صرف شیر رٹے انہوں پڑھ کے چلا گا، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ جڑا آل نبی نال بغض رکھ دا وہ جنت جا سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، فرمایا میں علی ایک شجر سے ہیں۔ لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میرے نبی فرمایا میں اور علی ایک شجر سے ہیں۔ اچھا آنکھ دو تیتھے بھی دلیل دے دا صافی صاحب دمہ دلیل ہے، آنکھوں کے کوئی صافی آیا ہی توجہ۔ فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی آدم کے بیٹے ہیں، شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے مہلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے متوشع کے بیٹے لامک کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے ارفقشد کے بیٹے شالک کے بیٹے ہود کے بیٹے فالک کے بیٹے ارغب کے بیٹے شارخ کے بیٹے ناخر کے بیٹے ہیں، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ حدیث سنو، فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجر سے ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کیدار کے بیٹے ارام کے بیٹے اوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائس کے بیٹے مکسر کے بیٹے حام کے بیٹے اکناد کے بیٹے آسر کے بیٹے ریشان کے بیٹے آدا کے بیٹے عرابہ کے بیٹے یلہن کے بیٹے نحزن کے بیٹے یشرم کے بیٹے سمبر کے بیٹے حمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے آدا کے بیٹے ماخا کے بیٹے ناش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حزا کے بیٹے ناشد کے بیٹے عوام کے بیٹے عبی کے بیٹے کموال کے بیٹے یوز کے بیٹے اوس کے بیٹے سلامان کے بیٹے ہمیسا کے بیٹے عبد کے بیٹے عدلان کے بیٹے معد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے کاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب۔ پھر حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک شجر سے۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، دوسرے بیٹے ہیں جناب ابو طالب، عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ، اور جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری، پنجتنی سوالک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں علی ایک شجر سے ہیں۔ اگے ہوں میں دلیل دے دیتی ہے حدیث میں سرکار فرمایا کوئی بندہ صفا تے مروہ دے درمیان 1000 سال عبادت کرے۔ کنے سال؟ اوئے میں نے حدیث یاد آگئی، سرکار فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھے لیکن میری ذات تے میری آل تے درود نہ پڑھے۔ اچھا توجہ سیفی صاحب، توجہ عرفان صاحب، عرفان الحق اے گالے پاک کہ آل نبی دا دشمن جنت جا سکدا۔ فرمایا نماز پڑھے، اچھا بندے نے نماز پڑھی، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورۃ البقرہ پڑھ دیتی،
پورا قرآن ایک رکعت دے اندر پڑھ دیتا. بزرگو توجہ, دوجی رکعت دے اندر پھر قرآن پڑھ دیتا. الحمدللہ میرا حفظہ بھی بڑا ترکڑا ہے, شجرہ پڑھ کے تمہیں دس دیتا ہے. میں ایک رکعت دے اندر بھی 8 سپارے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا توجہ, تیجی رکعت دے اندر پھر پورا قرآن پڑھ دیتا. چاچا جی چوتھی رکعت بھی قرآن پڑھ دیتا. اتحیات بیٹھا, اتحیات پڑھی, درود شریف چھڑ دیتا, رب جعلنی پڑھن لگ پیا, سلام پھیڑیا, نماز قبول ہوئے گی؟ اور اللہ کے بندو 4 قرآن پڑھا ہے اس نے 4 مرتبہ, اور 1 مرتبہ نہیں, پہلی رکعت میں بھی قرآن, دوسری میں بھی قرآن, تیسری میں بھی قرآن, چوتھی رکعت میں بھی قرآن. 4 مرتبہ قرآن پڑھا 4 رکعتوں میں, لیکن محمد اور محمد کی آل پر درود نہیں پڑھا, نماز قبول نہیں ہے. تو پتہ چلا نماز کی قبولیت کے لیے آل نبی سے پیار ضروری ہے, حج کی قبولیت کے لیے آل نبی سے پیار ضروری ہے, صدقے کی قبولیت کے لیے آل نبی سے پیار ضروری ہے, اور زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے آل نبی کا پیار ضروری ہے. اور مجھے کہنے دو, اور رب کو منانے کے لیے آل نبی کا پیار ضروری ہے, جنت میں جانے کے لیے آل نبی کا پیار ضروری ہے. جسے بھی علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, 1000 سجدے کرے, 1000 سجدے کرے, 1000 سجدے کرے, پھر بھی گناہ معاف نہیں. بدن پہ احرام کے کپڑے اور دل میں بغض علی, تیرے نصیب کے پھیرے ہیں یہ طواف نہیں. اور رب نو منان واسطے آل نبی دا پیار, ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ اچھی دے کیا کو سب کچھ. اذانیں دیے جا, نمازیں پڑھے جا, شب و روز سجدے پہ سجدہ کیے جا. نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے. جے 5 تن نال پیار نہیں پھر کلمے دا, سارے بولو کلمے دا. اور اللہ کے بندے ذکر پتہ کنیاں برکتاں لائے. امام محمد باقر تشریف فرمان, ایک بندہ کھڑا ہویا, آنکھ لگا یا امام پاک میری بخشش ہو جائے گی. آپ فرمایا کوئی چنگا عمل کیتے ہی چپ کر گیا, آپ فرمایا بیٹھ جا. دوجی واری مڑ کھڑا ہویا, یا امام پاک میری بخشش ہو جائے گی. آپ فرمایا عمل چنگا کیتے ہی آنکھ لگا چپ کر گیا, آپ فرمایا بیٹھ جا. تیجی واری کھڑا ہویا نا, تی امام پاک فرمایا 10 ساڑھا نا یاد ہی. ایڈی مٹی سبحان اللہ. اور یہ امام محمد باقر ہیں. امام محمد باقر فرمایا اگر ہمارا نام یاد ہے بخشش کے لیے, ہمارا نام ہی کافی ہے, تو مجھے بتاؤ جو امام محمد کے باقر کے بابا ہیں امام زین العابدین, ان کے نام کی کتنی برکت ہوگی. جو ان کے بابا ہیں مولا حسین, ان کے نام کی کتنی برکت ہوگی. تو جو ان کے بابا مولا علی ہے. فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں, فرمایا میں علی ایک شجر سے ہیں. کوئی بندہ, میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے کتاب بھی میرے کل موجود ہے, اور میں کوئی کیسٹ رٹ کے نہیں آیا. فرمایا کوئی بندہ صفا تے مروہ دے درمیان 1000 سال عبادت کرے. بولو کنے سال, اچھی دے کے کنے سال. اے سارے انہوں ڈھیر عمر دا کوئی بزرگ بھی اچھے بیٹھا ہے نا, تو دی 70-80 سال ہوئے گی. لے جی ملانگ دی 120 سال جو ہے. اے ملانگ نے کوئی معرفت دی گل کیتی ہے, تو میں گل کردا پیا. میرے نبی فرمایا کنے سال, 1000 سال. کنے ملانگ ہے نا. اچھا توجہ, کنے سال, 1000 سال عبادت کرے. کیڑی جگہ تے ہے؟ بادشاہی مسجد نہیں, اے کوئی چنیوڑ یا لالیاں دی مسجد نہیں. فرمایا حرم کعبہ میں. کتنے سال؟ حرم کعبہ چ عبادت کرے, کعبے دا طواف بھی کرے, مقام ابراہیم تے سجدے بھی کرے, صفا مروہ دے چکر بھی لائے, آب زمزم بھی پیے. فرمایا پھر 1000 سال کنے ہو گئے. ایڈی مشکل ریاضی تے نہیں یار. فرمایا پھر 1000 سال کنے ہو گئے.
فرمایا کوئی بندہ حرم کعبہ میں 3000 سال عبادت کرے، اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے۔ خدا کی قسم ہمیں جو کچھ ملا ہے آل نبی کا صدقہ ملا ہے۔ میں آخری گل کراں، او گھرانہ میں اپنے تے اپنے غیر بھی محبت کر دیں۔ حقیقت ایک ہندو اچارے پرمود کرشنم، وہ آندہ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے یہ پیارے ہیں۔ اے بلا کون آندہ پہ ہندو؟ مسلمان دی گل نہیں میں کردہ پہ ہندو پہ آندہ ہے۔ کسے پوچھے آؤ دے کلو تو ہندو ہو کے تے آل نبی نال پیار کردہ میں آندہ سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پیرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا، لگے ہوں لاکھ پیرے پر لبوں کو سی نہیں سکتا، آندہ باویں لاکھ پیرے بھی لگے لباں نو سی نہیں سکتا۔ آندہ آل نبی نال محبت ہی سب کچھ ہے، آل نبی نال پیار ہی سب کچھ ہے، آل نبی نال پیار ہی سب کچھ ہے۔ آئی نا بابا گرو نانک اولے جس لے حضور دی آل دا ذکر آنا نا تو انہیں بڑے عدب نال سننا، باویں جدے بھی دھیان ہونا نا تے جلے آل نبی دا ذکر آنا مولا حسین پاک دا بڑے عدب نال سننا۔ تے ایک جڑا چیلہ ہی وہ دویاں چیلیاں نو آکھ لگا کہ ساڈا بابا اندروں حسین نال پیار کردا ہے، آکھ لگا اندروں حسین نال پیار کردا۔ دویاں چیلیاں آکھے تینوں کس آکھیا؟ آندہ میں وخا دے ساں۔ اچھا ایک دیاڑے میں جی محفل لگی ہوئی تے بابا گرو نانک بیٹھا تے اس چیلے آکھیا ویکھے انہیں حسین پاک دا نام لیتا تے بابے گرو نانک کان کھڑے کر دیتے۔ بابے گرو نانک سن لگا نا تے انہاں آکھیا بابا جی تسی اندروں حسین نال پیار کر دیو۔ بابے انہوں آکھیا اوے اعتراض کرن والے دس تیرے گھر وچ کنیاں عورتاں نے کنیاں قسماں دی؟ آکھن لگا 4۔ بابے آکھیا کیڑی آکھن لگا ایک میری ماں ہے، ایک دھی ہے، ایک بہن ہے تے ایک میری بیٹی ہے۔ بابے گرو نانک آکھیا انج کر بیوی نو طلاق جا دے تے ماں نال نکاح کر لے۔ توجہ ہے نا؟ بابے گرو نانک آکھیا بیوی نو طلاق دے ماں نال نکاح کر لے۔ بابا نہیں۔ بابے آکھیا کیوں؟ آندا میرا ضمیر نہیں مانتا۔ بابے گرو نانک آکھیا پھر انج کر بیوی نو طلاق دے کے دھی نال نکاح کر لے۔ آندا بابا میرا ضمیر نہیں مانتا۔ بابے گرو نانک نے کہا پھر ایسے کر بیوی کو طلاق دے کر اپنی بہن سے نکاح کر لے۔ وہ کہنے لگا بابا میرا ضمیر نہیں مانتا۔ بابا گرو نانک کہنے لگا پھر سن، جب میں حسین سے پیار کروں مجھ پہ اعتراض نہ کیا کر۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ بابے گرو نانک نے کہا وہ جو تیرا ضمیر ہے اس کا نام ہی حسین ہے۔ مما تعالیٰ بغض آل محمد ماتا کافرہ، فرمایا جڑا میری آل نال بغض کر دیا مرے گا کافر مرے گا۔ فرمایا دعا انی دیر تک روک دیتی جاندی ہے، فرمایا انی دیر دعا قبول ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک میری ذات تے میری آل تے درود نہ پڑھیا جاوے۔ تے پتہ چلیا دعا قبول تاں ہوئے گی جی آل نبی نال پیار ہوئے گا، روزہ قبول تاں اسی جی آل نبی نال پیار ہوئے گا، زکاة قبول تاں اسی جی آل نبی نال پیار ہوئے گا۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی روزہ نماز زکاة حج کوئی عبادت قبول نہیں اگر ذرہ بر بھی میرے نبی کے گھرانے کا بغض ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔